پیارے دوستو، سائنس نے فرعون کی اصلی 3D شکل کمپیوٹر کے ذریعے سے تیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے زمانے میں نظر آتا تھا، اور اس کی مصنوعی شکل کی فوٹوز آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گی، جہاں پر اس کی شکل کافی حد تک اس کے اصل دور سے ملتی ہے۔ دوستو، آخر مصر کے بادشاہوں کو فرعون کیوں کہا جاتا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل دوستو، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ شاہان مصر کا لقب ہے۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی اونچائی کے ہیں۔ اسے شاہان مصر کی ذات مراد ہوتی ہے۔ مصر کے اتہاس میں لگ بھگ 33 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے ہر ایک نے لگ بھگ 100 سالوں تک کی حکومت پائی ہے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون انتہائی ظالم اور سخت دل تھا، جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت کام کرواتا تھا، اور جو اس کے حکم کی اطاعت نہ کرتا اسے سخت سزا ملتی تھی۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف روانہ کیا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا، تبھی اس نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی، جس نے کہ پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن آگ نے بنی اسرائیل کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اس عجیب و غریب خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون بڑا پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا اور تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد سے ہی بنی اسرائیل میں بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ مگر دوستو، جو اللہ کرنا چاہتا ہے بھلا اسے کون روک سکتا ہے؟ دوستو، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس سال میں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے ایک بکسے میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل کی دیوار سے جا لگا۔ جب فرعون کے گھر والوں کو اس صندوق کا پتہ چلا تو انہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کر دیا، اور جب فرعون نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا، جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت عائشہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولی، جسے قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ حضرت عائشہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ بچہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بچہ تو کسی اور ہی سرزمین سے بہتا ہوا یہاں تک آیا ہے، اور جس بچے سے تمہیں اندیشہ ہے وہ تو اسی علاقے کا بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت عائشہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، اور حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو اس کے ساتھ آگے ہونے والا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ ایک مدت تک آپ فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، اور کئی موقعوں پر آپ اس کو معجزات دکھاتے رہے، مگر وہ اپنے غرور سے باز نہ آیا اور حق کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل نے اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس کا ظلم اور زیادتی حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اور ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت فرما لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے بڑے جلال کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے۔ ایک طرف تو فرعون کا لشکر تھا، دوسری طرف موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ آپ دریائے نیل کے قریب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریائے نیل پر مارو۔ جیسے آپ نے عصا مارا، پانی دونوں پارٹوں میں سمٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
इस बने हुए रास्ते से बनी इसराइल को साथ लेकर आराम से रवाना हो गए। जब फिरौन पीछे आया तो उसने दरिया के बीच में एक रास्ता बना हुआ देखा और अपनी फौज को लेकर उस रास्ते से वो भी पीछे पीछे रवाना हुआ। जैसे ही फिरौन दरिया के बीचों बीच पहुंचा, अचानक दरिया वापस से मौजें मारने लगा और फिरौन अपने लश्कर समेत उस दरिया के पानी में गर्क हो गया। दोस्तों, इसी के साथ फिरौनों की बादशाहत भी खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने उसकी लाश को लोगों के लिए हमेशा के लिए इबरत बना दिया, जो लाश आज भी काहिरा के म्यूजियम में सजी हुई है।